الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ آج کے اس عظیم سیشن کا اہتمام یقیناً ایک ضروری امر تھا کہ ہم وہ طریقے اور وہ انداز آپ سے شیئر کریں، آپ کو بتائیں، جن کی مدد سے ہم شعبہ حفظ کو اور شعبہ تجوید و قرات کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ شعبہ تجوید و قرات اس کا تعارف پیش کروں گا، اور اس کے بعد اس میں جو ہمیں ناکامیاں حاصل ہو رہی ہیں اس کا ذکر کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اس کا حل آپ کو بتاؤں کہ ہم ان ناکامیوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بنیادی ریزنز کون سی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں اس شعبے میں۔ دیکھیں، سب سے پہلے شعبہ تجوید و قرات، یہ دیکھیں یہ علوم دینیہ ہے نا۔ آپ سمجھتے ہیں تجوید و قرات کا تعلق شرعی علوم کے ساتھ ہے، کوئی غیر شرعی علم تو نہیں ہے۔ اب جیسے درس نظامی کا ایک پورا 9 سالہ سلیبس یا نصاب آپ جسے کہتے ہیں، اس میں تفسیر بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں حدیث بھی ہے، اس میں عقیدہ و فلسفہ بھی ہے، اس میں دیگر جو ٹاپکس ہیں وہ بھی سارے جمع ہیں، اور ان کو بالترتیب 9 سالوں کے اندر ان کو کور کروایا جاتا ہے۔ شعبہ تجوید و قرات یعنی تجوید کا جو سبجیکٹ ہے وہ شروع میں تو اس کورس کا حصہ رہا، اس 9 سالہ کورس کا حصہ رہا، اور سطحی سا حصہ رہا۔ یعنی قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ برصغیر میں تشریف لائے تو انہوں نے اویئرنیس دی کہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے، یہ بھی شعبہ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ قاری نصیر صاحب فرما رہے تھے نا کہ یہ جو قرآن ہماری علوم دینیہ کا جو سب سے بڑا مصدر اور ماخذ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ ہم اسی قرآن کی تلاوت کو درست طریقے سے نہیں کرتے۔ انہوں نے اس شعبے کی ترویج کے لیے کام کیا، قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب یہ شعبہ تجوید و قرات کے اساتذہ بیٹھے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں فوائد مکیہ۔ انہوں نے اس شعبے میں محنت کی اور اپنے تلامذہ کو تیار کیا، اور اس کو علوم دینیہ میں باقاعدہ طور پر ایک سبجیکٹ کے طور پہ انوالو کیا۔ وہ اتنا کمزور سبجیکٹ تصور کیا گیا کہ وہ خاطر خواہ نتائج درس نظامی کے طالب علم حاصل نہیں کر سکے۔ تجوید کا سبجیکٹ درس نظامی میں شامل رہا مگر نتیجہ کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم نے کہا کہ چلیں یہ جو بہت اہم ٹاپک ہے اس کو ہم الگ شعبہ بنا دیں، شعبہ تجوید و قرات۔ یعنی اب یہاں پہ علوم دینیہ اس کی تقسیم ہو گئی، ایک شعبہ تجوید و قرات اور ایک شعبہ درس نظامی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں علوم دینیہ ہی ہیں، علوم شرعیہ ہی ہیں۔ اب یہ جو تقسیم ہو گئی، اب درس نظامی کا طالب علم شعبہ تجوید میں نہیں جاتا، شعبہ تجوید کا جو طالب علم ہے وہ درس نظامی میں نہیں جاتا۔ علماء نے یہ کیا کہ چونکہ اب شعبہ تجوید پڑھنے والا اسٹوڈنٹ درس نظامی کی طرف کم ہی جاتا ہے، تو ہم اسی کے نصاب میں کچھ ٹاپکس ایسے درس نظامی کے ایڈ کر دیں تاکہ اگر وہ شعبہ تجوید سے فاضل ہو تو اس کو نماز پڑھانے کا طریقہ پتہ ہو، طہارت کا پتہ ہو، امامت کے جو قواعد اور فرائض ہیں وہ جانتا ہو، اس میں کچھ اس کو عربک گرامر پڑھا دی جائے۔ یعنی اب ہم میں جو کنسیپٹ سمجھا ہوں کہ شعبہ تجوید کو حاصل کرنے والا اسٹوڈنٹ جو درس نظامی نہیں پڑھنا چاہتا یا اس طرف نہیں جاتا، اس کے لیے پھر ہم نے عقائد بھی رکھ دیے، حدیث کا بھی ہلکا سا ٹاپک رکھ دیا، فقہ بھی رکھ دی، عربک گرامر بھی رکھ دی، ترجمۃ القرآن بھی رکھ دیا، تاکہ جب اس شعبے سے وہ فاضل ہو تو اس کے بعد وہ مصلی پہ کھڑا ہونے کے قابل ہو سکے۔ یہ ایک اچھا امر ہے، یہ ایک خوش آئند امر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کی خرابی میں نے جو فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ پھر دوبارہ وہی علوم شریعہ کی طرف چلی گئی۔ ہم نے شعبہ تجوید پر محنت ترک کر دی۔ یہ شعبہ جو ہے یہ ایک تخصص کا نام ہے، یعنی آپ کو قرآن کریم کی درست تلاوت آتی ہے، آپ مختصر قواعد جانتے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید اس میں اپنی مہارت اسی شعبے میں دکھانا چاہتے ہیں اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے مراد شعبہ تجوید ہے۔ مگر ہمارے ہاں کنسیپٹ شعبہ تجوید و قرات کا ڈفرینٹ ہو گیا، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے عالم صاحب ہیں جو شعبہ تجوید کر کے مختلف چھوٹے سبجیکٹ علوم شریعہ کر کے اب یہ چھوٹے عالم صاحب ہیں، اور یہ جو درس نظامی سے فاضل ہیں یہ ماشاءاللہ بڑے عالم صاحب ہیں۔ یہ کنسیپٹ ہمارا بن گیا۔ شعبے کو ہم نے وہ تقسیم کر دی علوم شریعہ کی کہ یہ شعبہ تجوید کا نصاب جو پڑھے گا اس میں درس نظامی کے بھی مختصر کچھ سلیبس کچھ بکس رکھی گئی ہیں وہ پڑھے گا تاکہ مصلی پہ کھڑا ہونے کے قابل سکے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ خوش آئند امر ہے، مگر اس سے شعبے کو کیا نقصان ہوا کہ آپ اگر تنظیم المدارس کا نصاب دیکھیں تو اس میں 6 سبجیکٹ علوم
شرعیہ کے ہیں اور 4 سبجیکٹ صرف شعبہ تجوید کے ہیں. نام کیا ہے؟ شعبہ تجوید و قرات. یعنی اگر تناسب رکھنا ہی ہے تو آپ 70 اور 30 کا رکھ لیں کہ 70% ٹاپکس ہم نے تجوید کے پڑھانے ہیں یا تجوید سے متعلق علوم کے پڑھانے ہیں اور باقی علوم شرعیہ کو بھی ساتھ ٹچ کرنا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک خوشائند امر ہے ہماری سوسائٹی میں. جو بچہ تجوید پڑھنا چاہتا ہے وہ درس نظامی کی طرف نہیں جاتا. یا آپ یہ کہیں کہ جو علوم دینیہ کو تھوڑا مشکل سمجھتا ہے وہ کہتا ہے چلو یار میں شعبہ تجوید کا 2 سالہ کورس کر لیتا ہوں. اچھی بات ہے، اس کو دین کا فہم ہونا چاہیے، مگر اس شعبے میں وہ پختہ نہیں ہوتا. کیوں پختہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہماری زیادہ توجہ پھر اس کے ان دینی معاملات کی طرف چلی جاتی ہے. ہمارا جو سلیبس ہے نظام المدارس کا، آپ نے دیکھا، آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھایا بھی ہے، اس میں ہم نے تقریباً احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں کہ 70% مواد اور سبجیکٹس شعبہ تجوید و قرات سے متعلق ہیں اور 30% جو اس میں صرف بھی ہے، اس میں نحو بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں ترجمۃ القرآن بھی ہے. یہ سارا کچھ ہے. ہم نے کسی سبجیکٹ کی کمی نہیں کی. ہم نے وہ سارے سبجیکٹ رکھے ہیں جو دیگر بورڈز نے رکھے تھے، مگر اس میں ہم نے تناسب اس فن کا زیادہ دیا تاکہ ہمارے بچے اگر یہ اس شعبے میں آئیں گے تو وہ تخصص کر کے جائیں، اس شعبے میں مہارت حاصل کر کے جائیں. اب نہیں پتا کہ علم وقف کیا ہے، اس کا تعلق قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے. ہم نے وہ قرآن کریم کے آخر میں یہ جو 10 سے 15 رموز لکھے ہوتے ہیں ہم نے صرف وہ پڑھ لی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو رسم الخط کا علم ہے، ظاہر ہے آپ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کے الفاظ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر پڑھتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کاف کو کس طرح لکھنا ہے، ہم نے حمزہ کو کس طرح لکھنا ہے، الف کی صورت میں لکھنا ہے، یا کی صورت میں لکھنا ہے، کب حمزہ کو واو کی صورت میں لکھنا ہے. یہ سارا رسم الخط کا علم ہے، چونکہ جو دیکھیں گے وہ پڑھیں گے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اگر وہ نون کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو اس پر تجوید کا کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا؟ اگر وہ نون کے بغیر حمزہ اور لام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ، اس کو جب پڑھیں گے تو اس کا کیا قاعدہ اور قانون ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں اپنے شعبہ تجوید و قرات کے سلیبس میں، اپنے اس شعبے کے جو ہمارا سلیبس تھا اس میں یہ ساری چیزیں ڈالی تاکہ ہمارے طالب علم کو اس شعبے کا تخصص حاصل ہو، اس شعبے سے متعلق اس کو وہ ساری علوم آنے چاہیے، چاہے وہ شعبہ تجوید ہے، چاہے وہ شعبہ قراءات ہے، قراءات یعنی علوم قراءات، قراءت 7 و 10، اور چاہے وہ علم وقف ہے، چاہے وہ علم رسم الخط ہے، وہ سارے علوم اس کو آنے چاہیے. میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں کہ ہمیں جو اس شعبے میں جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اس شعبے میں ہم کما حقہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں وہ اساتذہ درکار نہیں ہیں کہ جو ہمارے اس پورے سلیبس سے گزرے ہوئے ہوں. ہمارے اساتذہ جنہوں نے تجوید میں کتب پڑھ رکھی ہوں، چاہے وہ علم التجوید ہے، القول السدید ہے، چاہے وہ فوائد مکیہ ہے، چاہے مقدمۃ الجزریہ ہے، یا دیگر جو کتب ہیں ان کو پڑھ رکھا ہو. ہمارے ہاں استاد ملتا ہے یا علم التجوید پڑھی ہوئی ہوتی ہے یا القول السدید پڑھی ہوتی ہے اور اس کے بعد ختم. پھر اس کے بعد جو علوم ہم نے ایڈ کیے وہ بھی ظاہر ہے ان کے لیے نئے تھے اور انہوں نے اس میں مہارت یا کسی استاد کے سامنے نہیں پڑھے ہوں گے، یقیناً یہ ایک نئی چیز تھی. مگر چونکہ علم ہے، علم جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں فہم حاصل ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو فہم حاصل ہو جائے گا. سب سے جو اہم چیز ہے، چونکہ یہ جو علم تجوید ہے یا شعبہ تجوید ہے، یہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے. آپ جانتے ہیں علم اور فن میں کیا فرق ہے؟ علم کہتے ہیں کہ جس کو پڑھ کے آپ حاصل کر لیتے ہیں. میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں، ریڈنگ کرتے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں نالج آ جاتا ہے. مگر فن جو ہے اس کے لیے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے استاد کے سامنے بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے استاد کے سامنے بیٹھ کر قرات کرنا ضروری ہوتا ہے. استاد اس کو اس کی اصلاح کرے گا. جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت محترم قاری صاحب نے پڑھی کہ جب وہ صحابی ایک قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ نے اس قرات کے دوران اس کو روک کر کہا کہ یہاں پر اس کو اس انداز سے پڑھنا ہے، یہ ہے فن. اور اس فن کی ہمارے شعبے میں کمی ہے. ہمارے ہاں فن تجوید و قرات میں حدر پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. حدر ہم نے ہمارے سلیبس میں نظام المدارس کے پورے قرآن کو شامل کیا ہے. الحمد سے لے کر والناس تک آپ نے استاد کے سامنے بیٹھ کر حدر سنانی ہے. اور حدر کیا ہے؟ یہ حدر امپلیمنٹیشن ہے. جو رول اور قواعد آپ نے پڑھ رکھے ہیں استاد کے سامنے ذرا قرآن کی تلاوت کریں. آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ عین اور ہا وسط حلق سے ادا ہوگا، پڑھ کے دکھائیں، کر کے دکھائیں، تب ہم مانیں گے. تب پتہ چلے گا کہ آپ کی واقعی نالج میں یہ ہے کہ قاف کو آپ زبان کی جڑ تالو سے جب ملے گی تو ادا ہوگا. آپ
جب قاف کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، نالج آپ کو ہے مگر پڑھ غلط رہے ہیں، یہ فن سے ہم بالکل لا تعلق ہو گئے ہیں. یعنی حدر اور اجرا اور قواعد، استاد کے سامنے بیٹھیں، استاد آپ کو پڑھائے، پھر آپ استاد کو سنائیں، اس سے جو غلطیاں ہیں وہ دور ہوں، یہ کنسیپٹ ہمارے ہاں بہت کمزور ہے. اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. ہم نے فن کو، علم کو پڑھانے پر زور رکھا ہوا ہے. علم التجوید پڑھا دیتے ہیں ہم، فوائد مکیہ کی بڑی شرح کروا دیتے ہیں ہم، مقدمۃ الجزریہ کی شروحات اور ابیات اور یہ سارا کچھ یاد کروا کے اس کی تشریحات پہ وقت لگا رہے ہوتے ہیں. مگر جب وہی قواعد جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو جزری کہہ رہا ہے، جو عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اس کو اپلائی نہیں کر رہے. یہ ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم حدر پر توجہ نہیں دیتے. آپ کو چاہیے یہ فن تجوید جو ہے اس پر زیادہ توجہ دیں. صرف علم تجوید پر توجہ کافی نہیں ہے. آپ علم تجوید میں پی ایچ ڈی کر دیں، اس کا کیا فائدہ کہ جب آپ کسی بھی جگہ پر، چاہے نماز میں چاہے غیر نماز میں تلاوت کریں تو وہ غلط ہو، اس پی ایچ ڈی کا کیا فائدہ؟ علم تجوید میں شعبہ جات میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے. جامعۃ الازہر میں باقاعدہ یہ کالج ہے جس میں ثانویہ سے لے کر پی ایچ ڈی تک اس سبجیکٹ میں اساتذہ پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں. مگر اس پی ایچ ڈی ہولڈر کو ہم نے کیا کرنا کہ جب اس کی قرات درست نہیں ہے. اس پر توجہ دیں. جب بھی حدر کا لیکچر ہو تو آپ کے اس شعبے کا جو سب سے اہم لیکچر ہے وہ حدر کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے ٹیچ کرنا ہے. استاد سب سے پہلے قواعد تجوید کا اہتمام کر کے بچوں کو پریکٹس کرواتا ہے. اس کے بعد بچوں کو کہتا ہے کہ بیٹا اب آپ ایک ایک کر کے اس قرات کی یا ان آیات کی تلاوت کریں. پھر اس میں آپ اجرا کر سکتے ہیں. اگر اس نے کلمہ اعوذ پڑھا ہے تو آپ پوچھیں حمزہ کا مخرج کون سا ہے، اس کے اندر کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، اس کو سختی سے ادا کیا جانا چاہیے یا نرمی سے ادا کیا جانا چاہیے. عین آ رہا ہے، اس کے جو مخارج ہیں، اس کی جو صفات ہیں، جو اس کے بارے میں تمام جو نالج ہے وہ کیا ہے، اس کو پتہ ہوگا، علم ہوگا تو اپلائی کر سکے گا. تو یہ بہت اہم چیز ہے. ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی. اس وجہ سے ہمارا کوئی بھی طالب علم، ہمیں ہو سکتا ہے رزلٹ میں وہ 200 یا 200 میں سے ہمیں وہ 180 190 نمبر دے رہا ہو، مگر جب اس کو ہم کہیں کہ بیٹا قرات کریں، تلاوت کریں، اور اس میں اس کی قرات میں بہت زیادہ غلطیاں ہوں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری اس سبجیکٹ پہ یعنی حدر پہ کوئی توجہ نہیں ہے. اچھا، ہم نے ایک اور ٹاپک ہے مشق اور ترتیل کا. اس پہ ہماری بہت زیادہ توجہ ہے، مشق اور ترتیل. میں کہتا ہوں کہ ہم نے بھی نظام المدارس میں اس کو شامل کیا ہوا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس فن کو جانتا ہے تو اچھا ہے کہ اس کو قرات خوبصورت طریقے سے کرنا آنی چاہیے. یقین مانیے کہ اس کا اس شعبے سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے مشق اور ترتیل کا. مشق کو میں لے لوں، ترتیل تو چونکہ وہ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف میں آ جاتا ہے. مگر یہ جو مشق ہے جس میں استاد، اچھا ہمارے ہاں مدرس کا کرائٹیریا بھی یہ بن گیا ہے کہ جو اچھا مشاق ہے، یعنی مشاق سے مراد یہ نہیں کہ وہ قواعد کا لحاظ کرنے والا، مشاق سے مراد جس کو بڑے لہجے آتے ہیں، جس کی بڑی آواز ہے، جس کا بڑا سانس ہے، کھینچ کے جاتا ہے تو وہ وہاں جا کے وقت کرتا ہے. ہمارے ہاں کرائٹیریا یہ بن گیا ہے کہ ہم اس کو مدرس لیتے ہیں کہ جو اچھا مشاق ہو، اچھا محفلی کاری ہو. یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. ہاں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شعبہ تجوید و قرات کے ساتھ. شعبہ تجوید و قرات کا تعلق ہے کہ جس شخص کو قرآن درست پڑھنا آتا ہو، جس نے قواعد پڑھ رکھے ہوں، وہ اس کا اہل ہے. اب بہت سارے مشاق میں جن کو جانتا ہوں، بہت سارے ہیں کہ جو بڑے سٹیجوں کی زینت ہیں، مگر ان کی ادائیگی میں بہت کمزوریاں ہیں. کیونکہ ہمارے مدارس میں مشق کو ہی اہمیت دی جاتی ہے. ہمارے محتمم صاحب جو اچھا مشاق ہے اس کو لے کر آتے ہیں بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے، تو اس نے تو وہی کرنا ہے. اساتذہ وہ ہونے چاہیے کہ جو علم بھی جانتے ہوں اور فن بھی جانتے ہوں، جو درست پڑھ بھی سکتے ہوں. جو خود درست نہیں پڑھے گا، جو عین کو حمزہ یا اس کی مماثلت کی آواز دے گا، تو وہ پھر بچے بھی جس طرح سنیں گے اسی طرح استاد کو فالو کریں گے. یہ کچھ مسائل تھے ہمیں اس شعبے سے متعلق جو میں نے آپ سے شیئر کیے، جو بہت زیادہ اہمیت جن کو ہم نے دی ہوئی تھی اور وہ ضرورت نہیں تھی ان کو اہمیت دینا، جس طرح مشق ہے. اور جس کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہوئی تھی، اب میرے خیال میں آپ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہوں گے آپ حدر کو روزانہ کے اعتبار سے؟ جو کہ جتنے بھی قواعد آپ نے جزری سے پڑھنے ہیں، فوائد مکیہ سے پڑھنے ہیں، القول السدید سے پڑھنے ہیں یا دیگر کتب سے پڑھنے ہیں، اصل چیز تو پریکٹس ہے. کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں؟ ہمارا ٹائم بہت کم ہے. اور اگر ہے بھی تو استاد کی توجہ کمزور ہے. استاد اگنور کر دیتا ہے. کوئی بچہ اگر غلطی کر رہا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل نہیں کرتا. وہ نہیں ٹوکتا، وہ نہیں روکتا کہ یہاں پہ مد متصل آپ چھوڑ کے جا رہے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام کروایا
تھا. تو یہ چیز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. آپ میں سے کوئی شخص جس کو لگتا ہے کہ میں شعبہ تجوید و قرات میں مجھے یہ مسائل آ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں, میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں کہ آپ کو کیا مسائل پیش آ رہے ہیں. جی فرمائیں. بچوں کے مخارج کو, چونکہ بچوں نے سن کے مخارج کو درست کرنا ہے, پڑھ کے نہیں. بچوں نے پڑھ کے, میں نے پہلے کہا, وسط حلق سے آپ بچے کو زبانی رٹوا دیں. آپ 4 سے 5 سال کا بچہ دیں, میں اس کو 17 مخارج رٹوا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. رٹوا سکتے ہیں آپ, مگر سن کے اس نے درست کرنے ہیں نا قاری صاحب, سن کے درست کرنے ہیں نا. تو جب آپ درست طریقے سے پڑھیں گے تو بچہ درست طریقے سے پڑھے گا. یہ ضروری آپ پر ہے کہ آپ ان مخارج کو درست پڑھ رہے ہیں. آپ عین کو عین پڑھ رہے ہیں کہ نہیں, یا عین پڑھ رہے ہیں. انعمتا انعمتا, آپ جس طرح پڑھیں گے بچے نے اس طرح فالو کرنا ہے. استاد اگر متقن ہوگا, مجود ہوگا اپنے فن میں, قواعد میں, جو قواعد اس نے پڑھے ہوئے ہیں اس پر اپلائی کر سکتا ہوگا, تو تب ہم زیادہ اچھے طریقے سے نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. سر تجوید کے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر اساتذہ طلباء کو وہ پوائنٹس جہاں سے لفظ ادا ہو رہا ہے, مطلب زبان کون سے دانت پر لگ رہی ہے تو کون سا لفظ ادا ہو رہا ہے, تالو پہ کس مقام پہ لگ رہی ہے تو کون سا لفظ ادا ہو رہا ہے, اگر نشاندہی کر کے اس کو انگلی رکھوا کے وہاں پہ اس طرح اگر پریکٹس کروائے تو کیا اس سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ بچے کو انگلی نہ رکھوائیں, آپ خود انگلی رکھ لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. میں آپ کو بتاؤں قاری صاحب قبلہ, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کل الیکٹرانک میڈیا ہے, آپ کو نیٹ پر ہر چیز اویلیبل ہے. آپ اگر کسی بھی مخرج کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں, وہاں پہ جہاں پہ زبان لگنی چاہیے وہ سارا کچھ, کہاں سے آواز نکل رہی ہے, کہاں پہ زبان لگ رہی ہے, یہ سارا کچھ اویلیبل ہے. مگر آپ اس کا استعمال کریں. آپ کو کسی حرف کا مخرج چاہیے, ذرا ویڈیو یوٹیوب پہ وہاں پہ لکھیں, آپ کے سامنے پوری ویڈیو آ جائے گی. وہ دکھائے گا آپ کو, منہ کا باقی حصہ نظر نہیں آئے گا, صرف زبان نظر آئے گی اور دانت نظر آئیں گے, اور آپ کو بتائے گا کہ یہ دیکھیں دانت, کون سے دانت پر زبان لگ رہی ہے تو یہ آواز پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا استعمال کریں, میرے خیال میں یہ اس سے مسئلہ حل ہوگا. باقی آپ اپنے انداز سے بچے کو بتا سکتے ہیں, بیٹا یہ زبان کا حصہ ہے. میں اب لام کی بات کروں یا ضاد کی بات کروں کہ یہ زبان کا یہ جو کنارہ ہے, اس کو آپ نے اوپر کی جو اس کے مقابل کی داڑیں ہیں اس میں ساتھ اٹیچ کریں گے ایک سائڈ پہ, تو حرف ضاد ادا ہو. 1 منٹ رہ گیا, کوئی سوال ہے تو 1 سیکنڈ, وہ پیچھے والے وہ کر لیں. جی ہمارے اکثر بچے ایسے آتے ہیں جو پہلے سے جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے اور ایسے طریقے سے پڑھا ہوتا ہے کہ ان بالکل سننے کے نامناسب جس کو بولتے ہیں, تو ان کے بارے میں کیا ہے, کیسے صحیح کرایا جائے ان کو؟ ان کی عادت بن جاتی ہے پڑھ پڑھ کے غلط, ان کو کیسے صحیح کرایا جائے اس کے بارے میں؟ ان کی عادت وہ اس طرح کیوں بنی ہے, چونکہ انہوں نے اس کلمے کو 1000 بار پریکٹس کیا ہوتا ہے, اس لیے ان کی وہ عادت بن گئی ہے. آپ اس بچے کو 1000 سے 1500 تک لے جائیں, آپ اس کو اس کلمے پر زیادہ پریکٹس کروائیں, وہ ٹھیک ہو جائے گا. سمپل. جی سر, میرا بھی اسی نوعیت کا سوال ہے, شعبہ حفظ سے ہے کہ بچے کو مخارج وغیرہ تو سیٹ کروا دیے ہم نے, باقاعدہ مشق بھی ہوتی ہے. بچے کا لہجہ بنانے کے لیے خوبصورت قرآن پاک پڑھے, سبق لہجے کے ساتھ سنا جائے یا سادگی سے سنا جائے, اور سبقی وغیرہ منزل وغیرہ یہ بھی سادگی سے سنا, کیونکہ بعض مدارس میں ہونا, ہمارے بھی ایسے ہی ہوتا ہے, منزل وغیرہ سبق تو لہجے کے تلفظ کے ساتھ مخارج کے ساتھ بچے پڑھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں, لیکن سبقی وغیرہ منزل میں نہیں وہ سنا پاتے, تیز سناتے ہیں. بچے کا لہجہ یعنی خوبصورتی کے ساتھ کیسے بنایا جائے؟ وہ بہت ماشاءاللہ اچھا سوال ہے آپ کا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچے کو جو چیز اچھی یاد ہوتی ہے وہ اچھے لحن کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. سب کی کمزور ہے تو وہ لحن استعمال نہیں کرے گا, وہ اپنی توجہ اس حفظ کے سیکشن پر دے گا کہ کہیں میرا اگلا لفظ غلط نہ ہو جائے. تو اس کو سب کی پکی کروائیں. جو بچہ سبق اچھا سنا سکتا ہے اچھے لحن میں, وہ سب کی بھی اور منزل بھی اچھے لحن کے ساتھ سنا سکتا ہے. کمزوری کہاں پہ ہے؟ صرف ضبط میں کمزوری ہے کہ اس کو سب کی اچھی تیار نہیں, وہ پھر جلدی جلدی سناتا ہے تاکہ وہ جلدی جلدی غلطیاں اگنور کرتا جائے اور نکلتا جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.